يا كرم الخادم علي معروف به سواك عند علول حادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وجود كرم شيبتها تیرا کیا جود کرم ہے شیبتها
مانگنے والا تیرا اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك المصطفى آمین وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك آمین اللهم يا محمد الأحوال آمین حول حالنا وحال المسلمين إلى أسد الحال آمین یا اللہ میرے مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین آج کی مجلس ہم سب کے لیے نجات ہدایت کامیابی کا ذریعہ بنا آمین یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما آمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما آمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما آمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما آمین یا اللہ جو بے نمازی مومن ہو کر کے مسلمان ہو کر کے بے نمازی ان کو نمازی بنا دے آمین ہمیں دین و سنیت کی صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین انتہائی قابل قدر حاضرین مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا جس رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج ہم اس بابرکت محفل میں جمع ہوئے اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے سال بھی ہم یہاں آئے تھے اس دن الحمدللہ مسجد کی نماز شروع کی گئی اور اس سے پچھلے سال ہم مسجد شریف کی سنگ بنیاد کے لیے آئے اور الحمدللہ آج ایک بار پھر موقع ملا دل خوش ہو رہا ہے کہ مسجد شریف آپ نے تعمیر کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین ابھی چند ہی دن ہوئے ہمیں یہاں جمعہ آئے ہوئے ابھی پروگرام کا سلسلہ فی الحال بند ہی تھا کیونکہ مجھے ابھی عمرے پہ جانا ہے انشاءاللہ فروری کے مہینے میں کچھ پروگرام کا سلسلہ جموں میں رکھا ہوا ہمارے محترم ناظم صدرولیا کے جموں مدور صاحب نے ترتیب دیا ہوا ہے پروگرام تو فی الحال ہم نے ان کو منع ہی کیا تھا جنوری کے مہینے میں لیکن ہمارے انتہائی محب میرے کشمیر کے پڑوسی بھی ہیں اور انتہائی محترم سید ظاہر حسین صاحب جو خواجہ ہند سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کے انتہائی معتقد ہے تو انہوں نے کئی مہینے پہلے ہی بہت اصرار کیا کہ اگر آپ اس دن جمعہ میں رہیں گے تو میری گزارش ہے کہ ایک چھوٹی سی محفل ہم خواجہ اجمیری کی نسبت سے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بھی ان کو انکار نہیں کر پایا میں نے یہ وعدہ دیا کہ اگر جمعہ میں رہیں گے اس دن تو آپ کی دعوت پر میں حاضر ہو جاؤں گا تو لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ختم خواجہ کریں گے گھر میں تو پھر انہوں نے کہا کہ گھر میں اپنی جگہ وسیع نہیں ہے ہو سکتا اور بھی لوگ محفل میں شرکت کرنا چاہیں گے گھر میں اتنی جگہ نہیں تو مسجد میں ہی رکھیں گے تو بہرحال حسب وعدہ میں حاضر ہوا ہوں اور الحمدللہ آج ہی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے شکر ہے کہ ہم بھی ان کی محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور ان کا ذکر خیر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور صالحین کا ذکر کرتے وقت اللہ نے وعدہ دیا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ہم ختم شریف کی کریں گے انشاءاللہ لنبوس سے پہلے بس مختصر گزارشات اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت ڈالی ہے یہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ اللہ کے محبوبین سے محبت کرنا یہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک مختصر سی حدیث پاک آپ یاد رکھیں آپ کو میری بات پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے ولیوں سے محبت یہ رب کی توفیق سے ہی ہوتا ہے بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث قدسی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ اذا احب عبدا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے اپنا
جس سے اللہ محبت کرے، اور محب ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ محبوب وہ ہے جس سے اللہ محبت کرے۔ یہ انتہائی اعلیٰ مقام ہے کہ جو اللہ کا محبوب بنتا ہے، لیکن محبوب بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ کا وفادار رہے۔ اللہ کے نبی کی وابستگی اور ان کی نسبت کے بغیر، ان کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، لیکن ایک شرط پر۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا لیکن ایک شرط ہے، جب تک وہ شرط نہ پائی جائے تب تک اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، تب تک اللہ تمہیں اپنا محبوب نہیں بنائے گا۔ تمہاری محبت تب تک بیکار ہے جب تک اللہ تمہیں محبت نہ کرے۔ اللہ کہتا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے نبی کی اتباع میں آ جاؤ۔ اس سے پہلے میں تم سے محبت نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا قُلْ، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ یہ اس زمانے کا واقعہ تھا جب کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں رسول کی ضرورت نہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ جو لوگ کہتے تھے ہمیں نبی سے کیا لینا دینا، ہم سیدھے اللہ سے وابستہ ہے، ہمیں بیچ والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھے اللہ سے ملیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے رسول سے ملنا ضروری ہے، میرے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے میرے رسول سے تعلق بناؤ، مجھ سے وابستہ ہونے کے لیے ضروری ہے میرے رسول سے پہلے وابستہ ہو جاؤ۔ تو وابستگی پہلے کس سے کرنی ہے؟ رسول سے کرنی ہے۔ تو پھر اللہ نے وعدہ دیا یحببکم اللہ۔ سنیے، محبوب کب انسان بنتا ہے؟ اللہ کا محبوب یوں ہی نہیں بنتا ہے، محبوب کے معنی جس سے اللہ محبت کرے۔ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اللہ کا محبوب بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ توجہ ہے میری طرف، اللہ کا محبوب بننا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ کہتا میں تم کو اپنا محبوب بنا دوں گا۔ محبوب کے معنی جس سے اللہ محبت کرے، جو رب کا محبوب بنے۔ تو اللہ فرماتا میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، لیکن ایک شرط پر فَاتَّبِعُونِی، تم میرے نبی سے جڑ جاؤ پہلے، تم میرے نبی سے تعلق پختہ بناؤ، تم میرے نبی کے ساتھ محبت اور عقیدت اور تعظیم و تکریم کا رشتہ تعلق کرو، اتباع و اطاعت کا رشتہ میرے نبی سے بناؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک محدث بریلوی امام احمد علیہ رحمٰن نے کیا خوب ارشاد فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مخر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ بھی کچھ بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت سارے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے بھی دنیا میں محبوب ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بھی محبوب ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوا ہم اللہ سے محبت کریں، ایک ہوا اللہ کسی سے محبت کرے، ایک ہوا کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، ایک ہوا کہ اللہ کا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے۔ اب یہ مرتبہ بہت بلند ہے، محبوب الگ چیز ہے، محب الگ چیز ہے۔ محب ہوتا ہے محبت کرنے والا، محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بھی محبوب رکھتا ہوں، سبحان اللہ، بے شک، لیکن سب کو نہیں۔
میرے عرض کیا مولا تم کس کو محبوب رکھتے ہو؟ کہتا جو میرے حبیب کا مجھے ہوتا ہے. تو میں نے قرآن کی آیت آپ کو حوالہ دے دیا، اگر آپ نے یاد رکھ لیا اس کا ترجمہ ہی وہ بھی کافی ہے. اللہ کہتا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے نبی سے جڑ جاؤ، میرے حبیب سے وابستگی اختیار کرو، میرے نبی سے تعلق بناؤ. جب تم میرے حبیب کے ساتھ صحیح تعلق بناؤ گے تو انعام سنو. کوئی انعام چھوٹا نہیں ہے، سبحان اللہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا سنو انعام، جب میرے نبی سے تم صحیح تعلق بناؤ گے تو انعام لے لو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. اب کیا ضرورت ہے؟ اب کس چیز کی کمی ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنائے؟ محبوب کا مطلب جسے اللہ محبت کرے. اقبال نے کیا کہا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہوتا ہے محبوبیت کا مقام. ایک ہوتا محبت کا مقام، ایک ہوتا محبوبیت کا مقام. ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بناتا کہ نہیں بناتا ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، لیکن محبوب بنانے کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ تعلق نبی کے ساتھ، ادب کا، محبت کا، تعظیم کا، اطاعت کا، اتباع کا، فرما برداری کا. یعنی جو رسول کا بنا اللہ اسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. رسول اس کے تعلق کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو میں نے ابھی جملہ کہا میں پھر دہراؤں گا، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمیں رسول کی ضرورت، ہم اللہ ہی سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بیچ والے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس زمانے کے یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا. وہ یہاں تک بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم نحن احباء و ابناء، ہم اللہ کے محبت کرنے والے ہیں، محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو رب ذوالجلال نے ان کی اس بات کو رد کیا. اور رد کیسے کیا؟ کہا جب تک میرے نبی سے نہیں جڑو گے تب تک میرے محبوب نہیں بن پاؤ گے. سبحان اللہ، بے شک. تو یہ قیامت کی صبح تک یہ قاعدے قانون ہے، جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو نبی کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا. محبت، عقیدت، تقریم و تعظیم کا تعلق. حضور کے بغیر اللہ کی قربت، حضور کے بغیر اللہ کی نزدیکی ناممکن بات ہے، نہیں ہو پائے گا. کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے تو میرے نبی کے بن جاؤ. جو محبوب انذر کا وہ محبوب الہی ہے. جو نبی کا ہو جائے گا وہی اللہ کا ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا بخاری کی حدیث سے جب اللہ کسی کو محبوب رکھتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کیا تو محبت کسے کرتا ہے؟ جو رسول سے جڑتا ہے. تو اللہ کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کے محبوب یہ بعد میں ہیں، پہلے یہ نبی کے عاشق ہوتے ہیں. اللہ کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. محبوب کا لفظ یاد رکھنا، جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اور اللہ کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، صوفیاء ہیں، یہ سارے اللہ کے محبوب ہیں. کیا ہے؟ محبوب. لیکن یہ اللہ کے محبوب بعد میں بن جاتے ہیں، پہلے نبی کے عاشق بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. کیونکہ نبی کی نسبت کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن رہی. آپ یاد رکھیے گا. اور چونکہ اللہ کا محبوب جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں. جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اللہ کا ولی ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. اللہ کا ولی ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے، لیکن تقوی حاصل کرنے کے لیے نبی کا ادب ضروری ہے. تب تک کوئی متقی بھی نہیں بنے گا جب تک نبی کا ادب نہ کرے گا. یاد رکھ لیجیے یہ جملہ کام آ جائے گا.
نبی بننے کے لیے تقویٰ، لیکن تقویٰ حاصل اسی کو ہوتا ہے جو نبی کا ادب کرتا ہے. اگر نبی کا ادب نہیں کرے گا تو تقویٰ نہیں ملے گی، کیونکہ اصل تقویٰ کا دار مدار دل کے تقویٰ پر ہوتا ہے. تقویٰ کی دو صورتیں ہیں، آپ جلدی میں یاد رکھیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک ہے ظاہری جسمانی تقویٰ، ایک ہے روحانی تقویٰ، قلبی تقویٰ. آپ نے نماز پڑھ لی، آپ ظاہری متقی بن گئے. آپ نے روزے رکھ لیے، آپ ظاہری جسمانی تقویٰ متقی بن گئے. آپ نے حج کر لیا، آپ جسمانی متقی بن گئے. آپ نے سجدے کیے، نماز پڑھی، تلاوت کر لی، ذکر کیا، آپ جسمانی متقی بن گئے. لیکن نبی دل کا پتہ نہیں ہے، دل تقویٰ والا ہے کہ نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے گا یہ سارا جو جسمانی تقویٰ ہے اس کا سارا دار مدار دل کے تقویٰ پر ہے. جب تک دل متقی نہیں ہوگا تب تک ظاہری تقویٰ کام نہیں آئے گا. اور منافقین جو مردود بنے ہیں ان کو کیا پرابلم ہوگی؟ ان کے پاس ظاہری جسمانی تقویٰ تھا لیکن دل کا تقویٰ ان کے پاس نہیں تھا. آپ کو وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. منافقین نمازی تھے کہ نہیں تھے؟ جواب دیجیے آپ. تھے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ نمازی تھے اور نماز کسی عام مسجد یا عام امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. مسجد نبوی میں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. کوئی عام مسجد میں بھی نہیں، کوئی عام امام کے پیچھے بھی نہیں، خاص مسجد میں خاص امام کے پیچھے بھی. لیکن تب بھی ان کے لیے کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں. اور ابو جہل کے لیے نچلا طبقہ نہیں کہا. کشمیری برادری بیٹھی ہے بہت، جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں جہنم کس سے کس. ابو جہل کے لیے یہ لفظ نہیں بولا، ان کو سیدھے بولا یہ جہنمی ہے. لیکن منافقین جو نماز بھی پڑھتے تھے ان کے لیے کہا گیا کہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہے. میں نے کہا مولا ابو جہل تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس کے لیے سمپل بولا وہ جہنمی ہے. بولا بڑے خطرناک یہ لوگ ہیں جو صفوں میں بیٹھ کر کے اسلام کے دشمن بن گئے تھے. نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، طواف کی شکل بھی ان کے پاس ہے، ظاہری تقویٰ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی یہ جہنمی ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہا ان کے جو ظاہری حرکات و سکنات ہیں وہ اسلام کا رنگ دکھا رہے ہیں لیکن ان کے دل میں تقویٰ نہیں، دل تقویٰ والا نہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تقویٰ کی کتنی صورتیں ہیں. ایک ظاہری یا جسمانی اور ایک ہے دل کا تقویٰ. دار مدار کس پر ہے؟ دل کے تقویٰ. جب دل تقویٰ والا نہیں ہوگا تو ظاہری اعمال و عبادت کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں. اب آپ کہیں گے جناب دل کا تقویٰ کن کے پاس ہے؟ کیا اس کی کوئی پہچان ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے پاس دل کا تقویٰ ہے؟ کیا اس کی کوئی نشانی ہے ہم سمجھ پائیں گے کہ اس کے پاس دل کا تقویٰ ہے؟ کیا ہم سمجھیں گے؟ کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دل کا تقویٰ کس کے پاس ہے؟ یہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، سیدھے قرآن سے سوال کریں گے. اے مولا ہمیں بھی بتا یہ کیسے پتا چلے کہ یہ دل کا تقویٰ اس کے پاس ہے؟ جواب ملتا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، یہ نشانیوں کا ادب کرنا دل کا تقویٰ ہوتا ہے. یہ دل کا تقویٰ ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا من تقوی القلوب. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن
کن کے دلوں میں تقویٰ ہے. اب یہ بھی سوال ہو گیا کہ نشانی ہے کیا؟ نشانی ہے کیا؟ اللہ نے تو یہ کہہ دیا جو خدا کی نشانیوں کا ادب کر دے یہ دلوں کا تقویٰ ہے. لیکن ابھی بھی ایک سوال کا جواب ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نشانی کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اس کا بھی جواب دیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پہلی والی آیت میں کیا کہا؟ جو اللہ کی نشانیوں، ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی شعار یعنی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ احترام کرنا یہ دل کے تقویٰ سے ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عرس مبارک خواجہ غریب نواز، حضرت اعلیٰ حضرت شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ داؤدی صاحب، خواجہ اعلیٰ حضرت داؤدی صاحب کا ہندوستان. تو یہاں تک آپ بات اگر سمجھ گئے تو آپ جواب دے دیجیے گا. ولی کے لیے تقویٰ ضروری. تقویٰ کی دو شکلیں ہیں، ایک ظاہری ایک دلی. دل کا تقویٰ اور دل کا تقویٰ ان کے پاس ہے جن کے پاس جو خدا کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. تو جو خدا کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اس کے پاس دل کا تقویٰ ہے. تو پتا چلا اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دلوں کا تقویٰ ہوتا ہے. تو نشانیاں کیا ہے؟ تو دو نشانیوں کا ذکر اللہ نے کہا، ان الصفا والمروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں. اللہ کی نشانی بن گئی ہے. اللہ کہتا ہے جو میری نشانیوں کا ادب کرتا ہے وہ اس کے پاس دلوں کا تقویٰ ہے. اب سوال پیدا ہوا صفا مروہ کی نسبت کیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ وہاں اللہ نے قدم نہیں رکھا، لیکن اللہ کی ایک نیک بندی ایک پیغمبر کی بیوی نے قدم رکھا ہے. اللہ کی ایک بندی ایک پیغمبر کی ایک بیوی نے حضرت حاجرہ نے کیا رکھا؟ قدم رکھا. یہی نسبت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہی فلسفہ ہے اس کے اور بھی بس یہی. تو پتا چلا اللہ کی ایک بندی ایک پیغمبر کی بیوی قدم رکھے تو اللہ کی نشانی بنے. پتا چلا جو جس پر نبی کی بیوی قدم رکھتی ہے اللہ کو پسند آ گیا تو نشانی بنا دیا. تو جب یہ نشانی بن گئی صفا مروہ تو جس نے قدم رکھا وہ بھی خدا کی نشانی. وہ تو ایک عام بندی ہے، کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نبی کی بیوی ضرور ہے. پتا چلا جب نبی کی بیوی قدم رکھے تو وہ زمین نشانی بنے، تو جو قدم رکھے وہ بھی خدا کی نشانی. اب جس کی بیوی وہ ہے خلیل اللہ وہ بھی اللہ کی نشانی. تو معلوم ہوا سارے نبی اللہ کی نشانیاں ہیں. جب سارے نبی اللہ کی نشانی ہے تو جو نبیوں کا امام ہوگا، جو نبیوں کا سردار ہوگا وہ بھی تو خدا کی نشانی ہے. تو محدث بریلوی امام احمد رضا نے کیا خوب فرمایا؟ وہ کماری پاک مریم، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیک آدم. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیک آدم ہے، مگر ہے نشان اعظم، مگر ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا. حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. مریم کے پاس سے عیسیٰ پیدا ہونا باپ کے بغیر یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. لیکن اللہ
आज़म। ईसा भी खुदा की निशानी है, लेकिन मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं अजब निशान आज़म, लेकिन अजीब और आज़म और सबसे बड़ी निशानी मगर आमिना का जाया, आमिना का बेटा, आमिना का बेटा यानी रसूलुल्लाह सबसे बड़ी खुदा की निशानी है। अगर मेरी गुफ्तगू आपके ज़हन में उतर रही है, समझ में आ रही है, तो मुझे जवाब दे दो। दिलों के तकवा की अलामत ये है कि वो इंसान जिसके पास दिल का तकवा होता वो खुदा की निशानियों का अदब करता है। सफा मरवा भी खुदा की निशानी है, और जिसने इस पर कदम रखा वो है हाजरा, वो भी खुदा की निशानी है। जब उसके रखे हुए कदम उसमें जमीन, जब उसका अदब जरूरी है, तो जिसने कदम रखे हैं उसका कितना अदब करना है। और जिसकी वो बीवी है वो खलीलुल्लाह है, वो भी अल्लाह की निशानी, उसका भी अदब जरूरी है। सारे नबी अल्लाह की निशानियां, उनका अदब जरूरी है, लेकिन जो सारे नबियों का इमाम है वो सबसे बड़ी निशानी है, सबसे ज्यादा अदब उसी का करना जरूरी है। तो अब पता चला तकवा उसी के पास होता है जो नबी का अदब करता है। ये नुक्ता मुझे बताना था, अगर आपके ज़हन में आ गया। कोई अल्लाह का बंदा तब तक वली नहीं बनता जब तक नबी का अदब नहीं करता। तवज्जो से बात सुनिए, समझ में आ जाएगी। कोई बंदा अल्लाह का वली नहीं बनेगा, न बना, जब तक न उसके पास नबी का अदब होगा, जब तक न नबी का अदब होगा। अब सुनिए एक और आयत, सूरह हुजरात में रब्बुल जलाल वाज़ेह इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। सुनिए मेरी बात की तायीद कुरान की आयत से, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक जो लोग अपनी आवाज नबी के पास पस्त करते हैं, पस्त रखते हैं, आवाज ऊंची नहीं करते हैं नबी के पास, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है इन्हीं के दिलों को मैंने तकवा के लिए चुन लिया है। इन्हीं के दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए चुन लिया। किनको? जो नबी के पास अपनी आवाज पस्त रखते हैं, यानी आसान लफ्जों में जो नबी का अदब करते हैं। पस्त रखने का मतलब क्या है? नबी का। तो निचोड़ और खुलासा ये निकला, जो लोग नबी का अदब करते हैं उन्हीं के पास तकवा वाला दिल होता है, और जिनके पास तकवा दिल का हो उन्हीं की नमाजें कबूल हो जाती हैं, उन्हीं के सजदे कबूल हो जाते हैं, उन्हीं की इबादत। अदरवाइज मुनाफिकीन ने भी नमाजें पढ़ी, इबादतें की, लेकिन उनकी नमाजें कबूल ना हुई क्योंकि उनके पास दिल का तकवा नहीं रहा। इसलिए मोदी बरेलवी ने एक और जगह इरशाद फरमाया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मैं मोर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मैं मोर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो ये सारी गुफ्तगू का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह का महबूब बनने के लिए जरूरी है रसूल से जुड़ना। ये है कहने का मतलब। तवज्जो है मेरी तरफ? जो भी अल्लाह का वली बना वो जरूरी नबी का आशिक होता है, वो जरूर नबी का अदब करने वाला होता है, वो जरूर नबी के साथ सही अकीदा रखने वाला होता है। अब आज ख्वाजा का उर्स है, ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करते हुए उनका बस एक अकीदा में अर्ज करने जा रहा हूं। फरमाते ख्वाजा
میں جب ہارون، ایران میں ایک جگہ اس کا نام ہارون ہے، جب طالب علمی میں گزر رہا تھا، اس سے پہلے 15 سال کی عمر تک انہوں نے کاروبار کیا، کام کیا، باغ میں کام کر رہے تھے. ایک فقیر آیا، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ کے زمانے کا ایک فقیر خدا کا دوست تھا، وہ اس کے باغ سے گزرا. سلطان احمد خواجہ اس وقت نوجوان تھے، چھوٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، باپ نے وراثت میں باغ ایک چھوڑا تھا، اسی کا اس میں کام کرتے تھے. فرماتے ہیں ادھر سے جب درویش نکلا تو خواجہ نے ایک دم اس کے سامنے زانوے تلمس کیا، ادب کیا، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ لی. تو وہ قندوزی رحمت اللہ علیہ درویش تھا، انہوں نے نظر سے پہچان لیا کہ بچہ کوئی خاص ہے، عام بچہ نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی سی چیز چبائی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے منہ میں ڈالی. سبحان اللہ. حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ہی انہوں نے کوئی چبائی چیز میرے منہ میں ڈالی، میں نے جب حلق سے اتاری تو حالت بدلنے لگی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نعرہ رسالت، جشن عرس مبارکباد تقریب لو، فیضان محبت رسول، فیضان عظمت رسول، یعنی کہ صوت ملیات جموں کشمیر. کیا برباد ہے میری دل کی دنیا، اتنا بس جبی ہوئی تھوڑی کوئی چیز میرے منہ میں ڈال دی، بس اتنا کہنا تھا، چلے گئے. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا باغ اور جو کچھ سامان باپ نے چھوڑا تھا وہ بیچا، غریبوں میں تقسیم کیا اور خود نکلے علم دین کے حاصل کرنے میں. اب علوم ظاہریہ حاصل کر لیے، ظاہری علوم، لیکن اب جس کے لیے اس کو درویش نے کچھ دیا تھا ابھی وہ روحانی پیاس نہیں بجھی، اس کی تلاش میں تھے. ابھی کون؟ خواجہ معین الدین، اسی کی تلاش میں تھے. تو دوران سفر وہ ہارون ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں پہنچے. وہاں سنا کہ یہاں کوئی بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے. خواجہ عثمان ہارونی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، ان کے پاس پہنچے تو ان کو اپنا امام اور اپنا رہبر بنا دیا، اپنا مرشد بنایا. اور جگہ لکھا ہوا تاریخوں میں، کتابوں میں، جب انہوں نے مرید بننے کی خواہش کی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ وضو بناؤ، 1000 بار استغفر اللہ پڑھ، 1000 بار قل اللہ شریف پڑھ، 1000 بار یہ پڑھ، پھر آ جا میرے پاس. آیا تو ان کے آنکھوں پہ، ان کی آنکھیں کھلی تھی. کہا آسمان کی طرف دیکھ، زمین کی طرف دیکھ، کیا نظر آ رہا؟ خواجہ اجمیری نے کہا حضرت یہ تو آسمان اوپر سے نظر آ رہا ہے، نیچے تو زمین نظر آ رہی ہے. فرمایا اب آگے آ جاؤ. فرماتے خواجہ عثمان نے اپنی 2 انگلیاں اس کی آنکھوں پر رکھی. کہا اب آنکھیں بند کر کے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے. جب آنکھیں بند کر لی تو عرض کرنے لگے جناب مجھے تو اب عرش نظر آ رہا ہے، نیچے میری نظر تحت سرا تک چلی گئی ہے. یہ تھا خواجہ عثمان ہارونی کا کمال. تو اب اپنے رہبر کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو اسی درمیان میں ایک زمانے میں ان کو حج کی سعادت نصیب ہوئی تو مدینہ پہنچ گئے. اللہ سب کو بلائے، اللہ سب کو مدینہ پہنچائے. کہتے ہیں جب مدینہ منورہ میں پہنچا، پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر میری حاضری ہوئی. حاضری جب ہوئی تو اندر سے آواز آئی او معین الدین حسن چشتی تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا. تمہیں کیا کرنے کے لیے؟ فرمایا وہاں اسلام کے نور کو پہنچانا ہے،
تعلیم کو وہاں پہنچانا ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں جانا ہے۔ اسی لیے خواجہ عثمان خواجہ معین الدین چشتی کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایک لقب عطائے رسول، ہندوستان کو اس کو جو بیچا وہ رسول نے بھیجا ہے، رسول نے بھیجا ہے۔ تو فرماتے ہیں واپسی پر انہوں نے اپنے پیر رہبر مرشد سے کہا حضور مجھے اس طرف اشارہ ملا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی منع تھوڑی کرتے، فرمایا جاؤ بیٹے، لیکن میری ایک نصیحت ہے، پہلے سید علی حجویری لاہور جن کا مزار شریف ہے وہاں جانا، ایک چلہ نکال کر کے پھر تبلیغ شروع کرنا۔ پہلے ایک چلہ نکالنا، سید داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ عنہ جن کا مزار لاہور میں، اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، سب ایک ہی تھا۔ فرماتے ہیں خواجہ ادھر سے آیا تو ایک چلہ نکالا، کہاں؟ سید علی حجویری کے دربار میں ایک چلہ نکالا۔ چلہ نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں خواجہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جب خواجہ نے چلہ نکالا، 40 دن کا چلہ کیا، کہاں پر؟ لاہور داتا گنج بخش کے مزار پر رحمت اللہ۔ جب چلہ نکالا تو یہ شعر پڑھ لیا، کہا جہاں میں نے چلہ نکالا یہ کوئی اہم دربار نہیں ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی داتا گنج بخش قبر میں بیٹھ کے عالم کو فیض تقسیم کر رہے ہیں، مظہر نور خدا، یہ رب کے نور کا مظہر ہے، ظاہر کرنے والا۔ اب ہمارے دل خود بخود مردے ہو گئے، ہمارا یقینی ختم ہو گیا، ہمارا عقیدہ ختم ہو گیا، تو ہم فتویٰ لگانے والے ہیں کہ وہاں سے کیا ملے گا، وہاں سے کیا ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا۔ مردے تو خود ہو گئے، ہماری آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں، ہمارے عقیدے ختم ہو چکے ہیں، اور ہم خود بخود مردے ہیں، اور اولیاء اللہ کے مقام کو اپنے عقل کے ترازو میں وزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح، کیا دیں گے آپ؟ اب فیض دینے والا جب داتا گنج بخش ہو، لینے والا جب خواجہ معین الدین چشتی ہو، تب پتا چلتا ہے ملتا کیا ہے، لیتا کیا ہے۔ شان ہماری کشمیر کا غازی مسلک اعلیٰ حضرت علامہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا اللہ کے ولیوں کے مزار سے انوار و برکات نکلتے تھے اور نظر بھی آتے تھے، لیکن فرماتے ہیں اب رک گئے۔ اب سوال ہوا کیوں؟ کہا ہمارے بدعقیدگی اور بدعملی کی وجہ سے بند نہیں ہوئی، ابھی رک گئے، کیونکہ آگے لینے والے ہی ایسے نہیں۔ جب دینے والا داتا گنج بخش ہو، لینے والا خواجہ، تب پتا چلتا ہے ملتا کیا ہے، لیتا کیا ہے۔ اسی لیے خواجہ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، عالم کو ابھی بھی فیض یہاں سے ملتا ہے، اللہ کا نور یہاں سے ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہتے ہیں سلسلے سلوک میں، سلوک کا راستہ جو ہے، اس راستے میں چلنے والے جو ابھی ناقص ہیں ان کے بھی یہ پیر ہیں، اور جو کامل ہو چکے ہیں ان کی بھی یہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ داتا گنج بخش آج بھی قبر میں بیٹھ کے راستہ دکھا رہے ہیں، جو راہ سلوک میں چلنے والے مریدین ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، جو رب کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں، جو اپنی منزل ڈھونڈنے والے ہیں،
ان کو منزل تک پہنچانے میں اب بھی آج بھی کارآمد ہے کن کا مزار شریف حضرت دادا گنج بخش کا. پھر آگے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں تشریف لائے اور یہاں دعوت و تبلیغ و اسلام کا کام کیا ہے اور بغیر کسی جنگ و جدال کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی شر و فساد کے، بغیر کسی تلوار کے 90 لاکھ لوگوں کو اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام بنا دیے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے پہلے نبی سے جڑ جائے، پہلے نبی کا ادب کرے، پہلے نبی سے محبت کرے، پہلے دل حضور کے حوالے کرے، پہلے اپنے دل میں رسول اللہ کے عشق کا چراغ روشن کرے، تب جا کے ایک انسان ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. تو میں نے وہ حدیث شروع کر لی تھی، میں پہلے وہ مکمل کر لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف بھی پڑھنی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ میں نے عرض کیا تھا اللہ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا محبوب وہی بنتا ہے جو رسول اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کسی کو اپنا محبوب تب تک نہیں بنائے گا جب تک نہ وہ بندہ میرے رسول سے جڑا ہوا ہوگا. تو جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نبی کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نبی کے عقیدے، نبی کو اپنی قبروں میں زندہ ماننے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. 1000 سال پہلے کی ایک بات یاد آ گئی. حضرت سید کبیر احمد رفاعی یہ غوث اعظم کے زمانے کا ولی ہے. غوث اعظم کے کہتے ہیں جب میں روضہ اطہر پر گیا، سبحان اللہ، جب میں نبی کے روضے پر گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، توجہ رکھیے یہ مصر سے آیا. سید کبیر احمد رفاعی کہاں سے آیا تھا؟ مصر سے. کہاں پہنچا؟ نبی کے روضہ اطہر پر، قبر مبارک پر. میرے اللہ سب کو مدینہ پہنچا دے. پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے سنیے سید کبیر احمد رفاعی، یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، خاص کر جو تبلیغی جماعت والے ان کی کتاب میں موجود ہے. فضائل اعمال ان کی ایک بڑی کتاب ہے، بڑی معتبر ہے، فضائل زیارت مدینہ، اس میں انہوں نے واقعہ درج کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں جب مدینہ پہنچا روضہ پاک کے سامنے عرض کرنے لگے اے میرے آقا، آج تک میں مصر میں رہ کر کے اپنی روح کو تیری بارگاہ میں بھیجتا تھا. آج تک میں مصر میں بیٹھے اپنی یعنی روحانی زیارت ہوتی تھی اور تم مجھے روحانی دیدار بھی دیتے تھے. لیکن آج یہ بندہ جسم کے ساتھ آیا ہے. آج یہ بندہ سید کبیر احمد رفاعی جسم کے ساتھ آیا. اے میرے نبی آج روحانی دیدار پہ کام نہ چلے گا، آج روحانی دیدار پہ کام نہ چلے گا، لیکن میں بھی یہ جسارت نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ نبی قبر سے باہر نکل کے مجھے دیدار دے دو. اتنی میری ہمت نہیں، جسارت نہیں، نہ میرے نبی وہ بے ادبی میں نہ کروں گا، اتنی میری اوقات کہاں. لیکن اتنا ضرور ہے میرے نبی کم از کم اپنا دست پاک تو باہر نکالو، میں چومنا چاہتا ہوں. میں چومنا چاہتا ہوں. سید کبیر احمد رفاعی خود کہتے خدا کی قسم فضائل اعمال کا میں نے حوالہ دیا اور بھی بہت ساری کتابوں میں، تو میرے آقا نے جب ان کی بات سنی تو قبر اطہر کو کھول کے اپنا دست پاک باہر نکالا. سید کبیر احمد رفاعی نے ہاتھ کو چوما. غوث پاک کا زمانہ تھا،
کہتے مسجد نبوی میں ہزاروں مومنین صالحین جن میں خود غوث پاک بھی موجود تھے، ہزاروں لوگوں نے میرے نبی کے دست پاک کی زیارت کر لی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قاضی سنیت جموں کشمیر داؤدی صاحب، قاضی سنیت جموں کشمیر داؤدی صاحب، ہندوستان داؤدی صاحب، جمشید اعلیٰ حضرت داؤدی صاحب، جانا باری داؤدی، جانا باری داؤدی۔ کیا خوب فرمایا اللہ نے، فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے یعنی مجھے کو نظر نہیں آ رہے یا رسول اللہ، مجھے کو نظر نہیں آ رہے، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، یا حیات النبی حیات رونا، امت اسمائی سے نجات رونا، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، تاکہ ہمارے عقیدے کی اور مزید گفتگی ہو جائے۔ اور اس کتاب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ مکتبہ فکر دیوبند کی بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کتاب کا حوالہ میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ جن کا میں نے نام لیا وہ لوگ تو اس عقیدے کے مخالف ہے، پتہ نہیں لکھتے کچھ اور ہے کہتے کچھ اور ہے۔ اسی کتاب فضائل اعمال فضائل زیارت مدینہ میں مولانا جامی کا ذکر آیا، مولانا جامی کہتے 72 مرتبہ وہ روضہ پاک پر گئے، ہر بار جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ روضہ پاک میں حاضر ہوتے تھے نہیں نکلتے تھے، جو قافلے والے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے جامی نکلنا نہیں ہے، کہتے تم خود آتے ہو خود جاتے ہو، مجھے رسول بلاتے ہیں رخصت بھی کرتے ہو۔ قبر مبارک پر بیٹھتے تھے ادھر نزدیک، کہتے میں مجھے رسول بلاتے بھی ہیں رخصت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اور کہتے ہیں مجھے میرے نبی مجھے خود قبر سے کہتے جامی تیرا جانا مبارک آنا مبارک، اور جب نکلتے تھے تو نکلتے نکلتے کہتے تھے مجھے اگلے سال پھر آنا ہے، یہ جامی کہتے تھے مجھے اگلے سال۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے آپ کو کیا پتا اگلے سال تک زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، کہتے میں زندہ رہوں گا کیونکہ مصطفیٰ مجھے آنے کے لیے آج ہی مبارکبادی دیتے ہیں۔ 72 مرتبہ فرماتے ایک بار انہوں نے مصطفیٰ کی نعت لکھی، وہ تو نعت خواں تھے ہی، لیکن ایک دن نعت لکھی تراہم یا رسول اللہ تراہم، یا رسول اللہ برد یمانی سے اپنے چہرے کو نکال کے مجھے اپنا دیدار دے دو۔ فارسی میں کہتے تھے نعت، یہ نعت لکھی تو ارادہ کیا آج میں اس طرح روزے پر نہیں جاؤں گا۔ مکہ سے جب حج مکمل کیا اونٹنی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا، رسی لمبی تو اونٹنی آگے آگے اور رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے اونٹنی کے پیچھے رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ مدینہ کا گورنر کہتا ہے مجھے نبی خواب میں آئے، میرے نبی نے کہا مدینہ کے گورنر ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، قافلہ میں اس طرح کا شخص ہے اس کو گرفتار کر لے، میرے روزے پر پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لے۔
کہتے ہیں مدینہ کے گورنر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایسے ہی میں نے کہا کیا پتہ ہے خواب کا مسئلہ ہے کیا معاملہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا. حضور پھر آگے خواب میں کہا میں نے نہیں کہا آپ کو جلدی کر اس کو گرفتار کر. مدینہ کے گورنر نے فوراً چھان بین کے لیے اپنی فوجیوں کو بھیجا سپاہیوں کو بھیجا. دیکھا ایک قافلہ آ رہا ایک شخص اپنے آپ کو اونٹ کے ساتھ بندھے ہوئے زمین پر گھسیٹتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہا. دھرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا علم فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے جلدی سے پاس سب آنے والے دل بھی چمکارے چمکانے والے. دنیا کے گورنر نے جانی کو گرفتار کر جیل میں ڈالا سختی کی. پھر مصطفیٰ خان میں آئے کہا مدینہ کے والی تکلیف نہ دے اس کو. حضور گرفتار تو کروایا تکلیف کیوں نہیں دی کیا مسئلہ. کہا یہ کوئی دنیا کا مجرم نہیں ہے میرے عشق کا بیمار ہے میری محبت کا بیمار ہے. حضرت گرفتار کیوں کروایا. کہا اس نے نعت لکھی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ آج میں روزے پاک پر گھسیٹتے ہوئے جاؤں گا اپنے آپ کو چہرے کے بل جاؤں گا اور یہ نعت نبی کے روزہ کے سامنے پڑھوں گا. میرے نبی چہرہ اطہر درد یمانی سے نکال کر کے مجھے دیدار دے دے. اگر یہ اسی حالت میں میرے روزے پر آتا پھر یہ نعت یہاں پہ پڑھتا کوئی چارہ نہ لگتا مجھے نکلنا ہی تھا روزے اسی لیے میں نے اس کو گرفتار کروایا تاکہ یہ اس حال میں میرے پاس نہ آئے. کیا بات ہے تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے آل سے اندھے تو ہم ہیں مردے تو ہم ہیں اور ہمارے دل مردہ ہے. ہم نبی پر مردے کے فتوے لگا رہے ہیں. مردے ہم ہیں مردہ دلی ہمارے اندر ہے اور ہمارے قیاس کی جو ترازو ہم لگاتے ہیں اسی میں مصطفیٰ کو کا بھی وزن کرتے ہیں. شاید معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. ہم تو زندہ ہو کر بھی مردہ ہے اور میرا نبی قبر میں جا کر بھی زندہ ہے. زندہ آباد غوث اعظم تسکین داؤدی صاحب مولانا جامی صاحب داؤدی صاحب خواجہ کی کرامت داؤدی صاحب مولا حضرت کی کرامت داؤدی صاحب تاج شریعہ کی کرامت داؤدی صاحب علمبردار کشمیر کی کرامت داؤدی صاحب سید بابا غلام شاہ کی کرامت داؤدی صاحب داتا گنج حجویری کی کرامت داؤدی صاحب ہے جان ہماری داؤدی ہے شان ہماری داؤدی غازی اسلام داؤدی صاحب زندہ باد. تو میں عرض کر رہا تھا بس میں بات کو ایک ختام کی طرف لے جا رہا ہوں. اگر آپ بیدار ہیں میرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. تو ولی کے لیے شرط ہے نبی کا ہونا نبی کا دیوانہ ہونا نبی کا ادب کرنا نبی سے محبت کرنا نبی کا تعظیم و تکریم کرنے والا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اتباع کرنے والا ہو تب جا کے یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. دل کا تقویٰ ہو تب جا کے یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اور دل کا تقویٰ ان کے پاس ہے جو نبی کا ادب کرنے والا ہو. تو میں حدیث کو مکمل کروں. میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ جب کسی بندے سے تو بات یاد رکھی نا محبت کن کے ساتھ کرتا ہے جو نبی کے ہوتے ہیں. ہم نمازوں کے معاذ اللہ مخالف نہیں ہے اللہ بچائے معاذ اللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ. یہ بات آگے رب یاد رکھے جو نماز کی فرضیت کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو کہے کہ نماز فرض
وہ کیا ہے؟ جو منکر فرضیت کا نہیں ہے، کہتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا وہ کافر نہیں ہے، گنہگار ہے۔ کافر پھر کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ تو جانے کے لیے وہ گنہگار ہے جو جان بوجھ کر بلا وجہ بلا عذر نماز کو چھوڑے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ تب جا کے قبول ہو جائیں گے جب ہمارے دل میں رسول کا ادب اور رسول کی محبت ہوگی اور حضور کے ساتھ صحیح تعلق ہوگا۔ یہی ایمان ہے۔ تعلق کٹ گیا، انسان ختم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں سنانا چاہوں گا، اگر آپ توجہ سے ہیں تو سبحان اللہ۔ فرماتے ایمان کیا ہے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اب انتظامیہ ڈسکس مت کرو، جو کرنا ہے باہر جا کے کرو، توجہ رکھو۔ ایمان کیا ہے، یہ اقبال فرماتے ہیں، سوالیہ انداز میں شعر پڑھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان پھر اسی مصرے میں اس کا خود جواب بھی دیتے ہیں، سنیں گے؟ کہتے ایمان کیا ہے، حب و تعظیم مصطفیٰ۔ خود سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے، کس چیز کا نام تم نے ایمان رکھا، اور اسی مصرے میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں حب و تعظیم مصطفیٰ۔ یعنی ایمان نام ہے نبی کے ادب کا، نبی کے تعظیم کا۔ ایمان نام ہے نبی کے ادب کا، نبی کی محبت کا۔ ایمان کیا ہے، حب و تعظیم مصطفیٰ۔ پھر دوسرے مصرے میں کیا خوبی شاعر فرماتے، اسلام کیا ہے، سیرت و کردار مصطفیٰ۔ سیرت و کردار مصطفیٰ، یعنی ایمان نام ہے نبی کی محبت اور ادب کا، اسلام نام ہے نبی کی سیرت کا، نبی کے کردار کا۔ یہی سب کچھ دین و ایمان ہے۔ اسی لیے اقبال نے دوسری جگہ فرمایا، مصطفیٰ دے رساں خریش را کی دین ہماؤس، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دے، دین ہماؤس، یہی سارا دین ہے۔ اگر نہ برسیدی تمام بولہ بیس، اگر نبی تک نہ پہنچا تو کتنی بھی عبادت کر، تو ابو جہل اور ابو لہب کے درمیان، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور تک پہنچا، اپنے آپ کو ادب کر، محبت کر، تعظیم کر، تکریم کر، اطاعت کر، فرما برداری کر، یہی سارا دین ہے، یہی سارا حضور تک پہنچو، حضور کو پہچانو، نبی پاک کا ادب کرو، نبی پاک کی تعظیم و تکریم کرو، یہی سارا دین ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، تو اسی میں ہماری عزت بھی ہے۔ اقبال فرماتے آبرو ما جناب مصطفیٰ، ہماری عزت نبی کے نام کی وجہ سے، آبرو ما جناب مصطفیٰ، ہماری آبرو، ہماری عزت نبی کے نام کی وجہ سے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ فرماتے مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کا ادب و مقام اور عزت و وقار ہو، ادروائز نمازیں تو منافقین بھی پڑھتے تھے لیکن تعلق نبی کے ساتھ صحیح نہیں تھا، کیونکہ دل میں مصطفیٰ نہ تھے۔ تو اللہ محبوب ان لوگوں کو بناتا ہے جو اپنا رشتہ اپنے نبی سے بنا دے۔ جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے، سنو، فَيُحِبُّهُ، اللہ جب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، فَدَا جِبْرِيلُ
سنیے یہ ہم نہیں کرتے، اللہ عرش پہ اس کا ذکر کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے. سنیے بخاری کی حدیث ہے، یا جبریل، او جبریل انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبْهُ، تو بھی اس کے ساتھ محبت کرتا، تو بھی اس کے ساتھ محبت کرتا. ماشاءاللہ. سلطان الہند خواجہ اجمیری اللہ کے محبوب ہے کہ نہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے وہ اللہ کا محبوب ہے. فَيُحِبُّ جبریل، بخاری کے حدیث ہے، تو جبریل سے محبت کرتا ہے. پھر جبریل آسمانوں میں جا کر کے اعلان کرتا اللہ کے حکم سے، وہ آسمان والوں، اللہ فلاں سے محبت کرتا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبُّ، آسمان والوں تم بھی اسے محبت کرنے لگو. نعرہ تکبیر، ہماری چکنے والا. آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. پہلے اللہ محبت کرتا ہے، پھر کسے بلاتا ہے؟ تو جبریل کے سامنے اس ولی کا ذکر کرتا ہے، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، جیسے میں خواجہ سے محبت کر حضرت معین الدین چشتی سے محبت کرتا ہوں. اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. بخاری کی حدیث ہے فَيُحِبُّ جبریل، پھر جبریل مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. لیکن جبریل سے کہا جاتا ہے، جبریل آسمانوں میں ندا کر کے اے آسمان والوں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، پھر آسمان والے اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت. کتنے آگئے؟ پہلے اللہ، پھر آسمان والے کسی بندے سے جب محبت کرنے لگتے ہیں. اب سنیے، آسمان والوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں سے محبت کرو. اب زمین والوں کو بھی حکم ملنا چاہیے کہ زمین والوں اللہ فلاں سے محبت کرتا، جبریل اسے محبت کرتا، آسمان والے اسے. اب زمین والوں سے بھی حکم ہونا چاہیے، زمین والوں تم بھی اسے محبت کرو. اگر آپ کو میری تقریر کی پہلی بات یاد رہی وہ یہ تھی، اگر یاد ہے نہیں رہی تو میں دہراؤں تاکہ یاد آ جائے، وہ یہ تھی کہ اللہ کے ولی کے ساتھ محبت یوں ہی نہیں ہوتی ہے، یہ خدا کی توفیق سے ہوتی ہے. جب میں نے تقریر شروع کی تھی پہلی بات یہی میں نے کہی، اللہ کے ولی کے ساتھ محبت یوں ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ جس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے وہی محبت کرتا ہے. اللہ جس کو اپنے اس کام میں شامل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرنا کس کا کام ہے؟ پھر فرشتوں کا، آسمان والوں کا. تو اللہ جب اس کام میں کسی کو شامل کرنا چاہتا ہے، اس کی محبت کسی کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ خود ڈالتا ہے. اسی لیے زمین میں اعلان نہیں ہوتا ہے جس طرح جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے، اے آسمان والوں اللہ فلاں سے محبت کرتا، میں بھی اسے محبت کرتا، تم بھی کرو. زمین میں اس طریقے کا اعلان نہیں ہوتا. سنیے زمین میں کیا ہوتا ہے، فَيُقْبَلُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر اس بندے کی مقبولیت ہو جاتی ہے. وہ بندہ زمین میں مشہور ہو جاتا ہے. جب مقبول ہو جاتا ہے حکم نہیں ہوتا ہے جس طرح آسمان والوں میں حکم ہوتا ہے کرو محبت، زمین والوں میں محبت کا حکم نہیں ہوتا. میں نے سوال کیا مولا راز کیا ہے، تو عالم تصور میں یہی جواب ملے گا. آسمان والوں کو حکم ملتا ہے کہ کرو محبت، کیونکہ اللہ بھی کرتا ہے، رسول بھی کرتا ہے، تم بھی کرو. اللہ زمین آسمان والوں سے کہتا ہے میں محبت والے کام میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں،
ادھر سے کوئی انکاری نہیں ہوتا ہے آسمان میں، سب ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن زمین میں منکرین بھی ہوتے ہیں۔ آسمانوں میں منکر نہیں ہے، محبت کا کام ہے۔ اللہ کہتا میں اپنی محبت میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آسمان والے لبیک کہہ کر کے کہتے مولا ہم بھی اس بندے سے محبت کریں گے، لیکن زمین میں حکم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ محبت کا کام ہے، محبت کا پیغام ہے، رب کا اپنا کام ہے۔ رب کہتا ہے میں اسی کو اب اس کام میں شامل کرنا چاہوں گا جس کے دل میں نبی کا ادب ہوگا، تقویٰ والا دل ہوگا، اسی کے دل میں اپنے محبوبین کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ اللہ تو لہذا اللہ کے ولی سے محبت این سعادت بزور بازو نیست، یہ بازوں کے طاقت سے نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے انعام کیا ملے گا، بس اس پر بات ختم کریں گے۔ اگر آپ سننا چاہیں گے ایک جملہ میں عرض کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کا تعلق رکھے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کا رشتہ جوڑے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ سنیو مبارک غوث اعظم سے محبت ہم کرتے ہیں، خواجہ اجمیر سے محبت ہم کرتے ہیں، امیر کبیر سے محبت ہم کرتے ہیں، محبوب عالم سے محبت ہم کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دو حضرت سلطان عالی سے محبت ہم کرتے ہیں، بابا غلام شاہ بادشاہ سے محبت، حضرت اسرار پاک سے محبت ہم کرتے، آگے بڑھو امام اعظم سے محبت ہم کرتے، چاروں اماموں سے محبت ہم کرتے، آگے بڑھو نبی کی آل و اولاد سے محبت ہم کرتے، آگے بڑھو نبی کے تمام صحابہ سے محبت سنی کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کو فرمایا کیسے آقاؤں کا گدا ہو رضا، کیسے آقاؤں کا گدا ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے جان ہماری شان ہماری کشمیر کا غازی۔ تو جو جس کے ساتھ محبت کا رشتہ بنائے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو شکر ہے آج خواجہ کی محبت میں آئے ہیں، اور خواجہ سے محبت اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے، اور میرا یقین یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت خود بخود نہیں آئی ہے خواجہ کی، اللہ نے داد دی ہے۔ تب جا کے ہم حضرت خواجہ سے محبت کرتے ہیں، تب جا کے ان کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو، اور یقین رکھو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ بخاری کی ایک اور حدیث یاد رکھے، میرے نبی نے فرمایا مشرق کا ایک آدمی مغرب کے انسان کے ساتھ اٹھے گا، جب کٹھے اٹھیں گے سوال کرے گا یہ مشرق کا مولا میں تو اس قابل نہیں تھا، اس کے ساتھ مجھے کیوں اٹھایا؟ رب فرمائے گا تو میری محبت میں اس کے ساتھ محبت بھی کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے تم کو اسی کے ساتھ اٹھایا۔ کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت آئے گی، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، اور جہنم کے سب میں سے ایک بندہ نکل کے آئے گا، بڑی مشکات کی حدیث ہے، یہ جنت والوں کے ایک بندے کا دامن پکڑے گا، پکڑنے کے بعد عرض کرے گا الا تعرفنی، کیا مجھے نہیں پہچانتا ہے؟ کہاں؟
قیامت کے دن جہنمیوں کے سب میں جا کر کے ایک جہنمیوں میں سے نکل کے ایک جنت والوں کے پاس جائے گا. دو جماعت جب ہو جائیں گے، ایک جہنمیوں کی ایک جنتیوں کی، تو جہنمیوں میں سے ایک بندہ نکلے گا تو جنت والوں میں سے ایک کا دامن پکڑے گا. مشکات کے الفاظ ہے، میرے نبی نے فرمایا، سوال کرے گا الا تعریف نہیں، جنت میں جانے والے کیا مجھے نہیں پہچانتا ہے؟ کیا مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ جنت والا کہے گا کون ہے تم؟ یہ سوال کرنے والا عرض کرے گا انا الذی سقیتک فی الدنیا، اے جنت میں جانے والے، میں وہ گنہگار بندہ ہوں جس نے دنیا میں تمہیں ایک بار پانی پلایا تھا، ایک بار. اور دوسرے قسم کا بندہ ایسے ہی جائے گا اور دوسرے جنتی کا دامن پکڑے گا. کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو یہ سوال کرنے والا کہے گا میں وہ ہوں انا الذی اعطیتک الوضوء، میں نے تمہیں دنیا میں وضو کے لیے ایک دن پانی دیا تھا. سنو، میرے نبی نے فرمایا فیشفعہما، ان دونوں کی سفارش کی جائے گی، فیدخلہم الجنہ، ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا. لہذا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، لیکن تعلق صرف نام تک محدود نہیں ہونا چاہیے. دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک ان کی تعلیمات، ایک ان کے عقائد. اور میں نے ابھی عرض کر لیا، جو بھی ولی ہوتا ہے وہ نبی کا ادب والا ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، صحیح عقیدے والا ہوتا ہے، اور ساتھ میں نبی کی سنتوں اور شریعتوں کا پابند ہوتا ہے. اب خواجہ اجمیر سنت کے کتنے پابند تھے؟ کہتے ایک دن ایسا معاملہ ہوا، لگاتار 7 دن تک سلطان خواجہ معین الدین چشتی روتے رہے. سلام پھیرتے ہیں روتے، سلام پھیرتے ہی روتے، ہفتہ بھر. کسی نے کہا حضور اتنا کبھی ہم نے آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمایا کیا بتاؤں، آج سے 1 ہفتہ پہلے میں نے وضو بنایا. خواجہ امیر کہتے ہیں آج سے 1 ہفتہ پہلے میں نے وضو بنایا، وضو کے دوران مجھے ایک سنت چھوٹ گئی، انگلیوں کا خلال کرنا میں بھول گیا. لوگوں نے کہا نماز تو ہو گئی، وضو تو ہو گیا، کوئی فرض تو نہیں چھوڑی، کوئی واجب تو نہیں چھوڑی، سنت اگر چھوٹ گئی وہ بھی جان بوجھ کر آپ نے نہیں چھوڑی، بھول کے چھوڑ دی تو اس میں پکڑ بھی نہیں ہے. کہا صحیح کہتے ہو، لیکن میرے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عشق مجھے حیران کر گیا اور بے چین کر گیا کہ اگر نبی نے مجھے قیامت میں کہہ دیا اے معین الدین کیا تو میرا عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور وضو کے دوران میری سنت چھوڑ دی، میں کیا جواب دوں؟ کوئی عاشق ایسا نہیں ہونا چاہے جو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑے. سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو نبی کو اپنا دل بھی اس کے حوالے کرے، اپنا جسم بھی اسی کے حوالے کرے، اپنے خیالوں میں مصطفیٰ کو رکھے اور اپنے ارادوں میں مصطفیٰ کو رکھے اور اپنے حرکات و سکنات میں بھی رسول اللہ کو اپنا امام بنائے. یہ ہے سچا عشق. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی سچی محبت، اولیاء اللہ کے صدقے رسول اللہ کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے. مولا ہمارے گناہ معاف فرما، آج کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صاحب نے آج کی محفل کا اہتمام انتظام کیا، کچھ آپ کے لیے کھانے کا بھی رکھا ہے، آپ آرام سے یہ لیں گے اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد درود و دعا ہوگی، تو اس کے بعد نماز. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اور اس سے پہلے یہ اور بھی لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا اس میں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی دیا ہوا کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس اہتمام کرنے میں اپنا حصہ دیا، قدمے سخنے دامے درہمے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آج کی مجلس نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بنائے، خوشحالی کا ذریعہ بنائے. سلطان الہند کے صدقے آج ہم سب کی بخشش فرمائے.
آپ لوگوں کو تعارف دینے کی ضرورت نہیں ہے. صوت الاولیاء جموں کشمیر جو ایک دینی فلاحی تنظیم ہے جس کا میں ایک ادنا خادم ویسے امیر کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ پورے جموں کشمیر میں اس کے روٹس، اس کے یونٹس، اس کے درسگاہیں، اس کے مکتبے، اس کے مدارس اور بہت سارے دینی فلاحی کام الحمدللہ چل رہے ہیں. تو میرا بس مختصر گزارش یہ ہے آپ کی خدمت میں، یہ جو کیلنڈر ہے یہ صوت الاولیاء ایک سالانہ کیلنڈر آپ کے پاس آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں ایک تو سرکاری طور جو شمسی تاریخ ہوتے ہیں وہ بھی ہے اور اسلامی تاریخیں بھی ہیں. اس کے علاوہ جو سرکاری طور چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے رکھی گئی ہیں، جن کو ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی باضابطہ طور اس میں لکھا ہوا ہے، چاہے بینک کی چھٹی ہو، گیزٹ جو بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ اسلامی تاریخیں ہیں اور اسلامی جو آراس عرس ہم مناتے ہیں بڑے دن انبیاء اولیاء کے، وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور صوت الاولیاء کا تعارف ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میقات صلات بھی رکھا ہوا پورا 12 مہینے کا. الگ سے آپ کو میقات صلات نہیں لانا پڑے گا. خاص کر جو رمضان شریف آنے والا ہے بارش میں، اس کے لیے بھی یہاں رمضان شریف کا جو چارٹ بنایا گیا سحری اور افطاری کا، تو یہ بھی آپ کو الگ سے لینے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. لہذا اس کو آپ ہر گھر میں رکھیں گے تو یہ کیلنڈر آپ کا بڑا کام آ جائے گا. بہت بڑے فائدے ہیں اس کے انشاءاللہ رحمان. آپ گھر میں رکھیں برکت کے لیے. صوت الاولیاء مکتب جو ہمارا چلتا ہے صوت الاولیاء انتراگ میں، تو اسی کی طرف سے ہمارے ناظم صاحب کے پاس نکل رہے ہیں. کوئی ہدیہ بڑا اس کا ہے نہیں، 50 روپے اس کا ہدیہ ہے. اور پچھلے 5-6 سالوں سے لگاتار اس کو ہم 50 روپے میں رکھے ہیں، کیونکہ کاغذات کے خرچات، چھپائی کی خرچات بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کا کوئی قیمت نہیں بڑھا رہے. کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ پہنچنا چاہیے. باقی اگر اس کا کوئی بھی پیسہ بچتا ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے یہی ہے کہ یہ تنظیم پر خرچ ہوتا ہے اور تنظیم کے جو دینی فلاحی اصلاحی کام ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنے گھر میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس کے جو فوائد ہیں اللہ وہ عطا فرمائے انشاءاللہ رحمان. میرے مولا سب پر رحم فرما. یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ میرے مولا ہم سب کے خطا معاف فرما دے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الله أكبر. یہاں سے ہم سلام کریں گے، آپ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو فوائد ہیں ہم اس سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ. محبوب حق کے دل بر خواجہ